سینئر ہیں، تو ان کو بھول گیا کہ ان کے جو والد ہیں شیخ عبداللہ صاحب مرحوم، ان کو ڈکسن پلان کے لیے ہی اریسٹ کیا گیا۔ یہ نیشنل کانفرنس کا ایجنڈا ہو سکتا ہے، شیخ صاحب مرحوم کا ایجنڈا ہو سکتا ہے جس کے لیے ان کو اریسٹ کیا گیا، ڈسمس کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا۔ مفتی محمد سعید صاحب کی پارٹی کا ایسا کوئی ایجنڈا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو پچھلے کچھ دنوں سے سری نگر میں جرنلسٹ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو رپورٹس آ رہی ہیں ان کو تھانے میں بلا بلا کے ان کو بانڈ سائن کروائے جا رہے ہیں، میں اس کی مذمت کرتی ہوں، اور میں امید کرتی تھی کہ فاروق صاحب اس کے بارے میں بات کریں گے، اس کو کنڈیم کریں گے، مگر اس کے بجائے وہ جو بات میں نے کہہ دی پیر پنچال ریجن کو لے کے اور چناب ویلی ریجن کو، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں پیر پنچال ایک ایسا ریجن ہے، دور دراز کا علاقہ ہے، اور وہاں جب بھی ہمارے دو ملکوں کے بیچ میں تناؤ ہوتا ہے تو شیلنگ ہو، گولہ باری ہو، تو اس کو ان کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اور بہت ہی لوگ وہاں جو ہیں ابھی پست حالت میں ہیں۔ تو ان کو انتظامیہ وہاں دینا، وہاں ڈویژن ان کو دینا، ایک ڈویژنل کمشنر کا بیٹھنا، مجھے سمجھ نہیں آتا ہے یہ کہاں سے بن گیا ڈکسن پلان۔ اسی طرح چناب ویلی جو انوائرمنٹلی آپ کو پتا ہے کہ وہاں کتنا فریجائل ہے، کتنی وہاں پر جو ہے نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں، کتنے وہاں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، کیا وہاں کا ماحول ہے، وہاں جو بجلی سب سے زیادہ پیدا ہوتی ہے جو ہمارے پورے اسٹیٹ کو نہیں پورے ملک میں جاتی ہے، پر وہاں آپ نے دیکھا کہ نیشنل ہائی وے کتنی بار بند ہوتا ہے، کتنی دقتیں ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ایسے علاقے ہیں جو کٹے ہوئے ہیں ایک حساب سے، جن کے لیے جموں یا سری نگر ہر چیز کے لیے باغم دوڑ کرنا، میں سمجھتی ہوں لوگوں کے لیے زیادتی ہے۔ لوگوں کی امپاورمنٹ ہونی چاہیے۔ جمہوریت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ لوگوں کے پاس حکومت پہنچ جائے۔ تو میں نے ایڈمنسٹریشن کی بات کی ہے، میں نے کوئی ڈکسن پلان کی بات نہیں کی، کیونکہ مفتی صاحب نے اپنی ساری زندگی گزاری جموں کشمیر کو اکٹھا رکھنے میں۔ انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ جو بی جے پی کے ساتھ جانے کا کیا وہ بھی تھا کہ جموں اور کشمیر کے مینڈیٹ کو اکٹھا چلایا جائے۔ تو ایسے میں اگر فاروق صاحب ایسا کہتے ہیں، پر مجھے تو پہلے یہ بھی حیرانگی ہوتی ہے کہ بی جے پی نے پہلے اسٹیٹ کے 2 ٹکڑے کر دیے، اب ان کی لیڈر ٹرائیفرکیشن کی بات کرتی ہے، پر فاروق صاحب اس کے بارے میں کچھ نہیں بولتے ہیں، ان کی مخالفت نہیں کرتے ہیں۔ پر چونکہ محبوبہ مفتی نے کہا راجوری، پونچھ، ڈوڈا، کشتواڑ جو بھی چناب ویلی یا پیر پنچال ویلی ہے، وہاں ان کا ایک ڈویژنل ایڈمنسٹریشن کریٹ ہونا چاہیے، جہاں جہاں نئے ڈسٹرکٹس کی ضرورت ہے ان کو وہ ملنا چاہیے، تاکہ ان لوگوں کی جو زندگی کچھ آسان ہو جائے۔ تو اس میں فاروق صاحب کو غصہ آیا تو میں کیا کروں، صرف ان کو یہ گزارش کروں گی آپ یاد کیجئے کہ آپ کے والد کو کس ڈکسن پلان کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا تھا، تو آپ کو پتا چلے گا کہ نیشنل کانفرنس کا کیا ایجنڈا ہے اور پی ڈی پی کا ایجنڈا رہا ہے مفتی صاحب کا کہ جموں کشمیر کے یہ ایک دھیان بھٹکانے کی بھی بات کرتے ہیں۔ پی ڈی پی کا ایک ہی ایجنڈا ہے، جموں کشمیر میں عزت سے امن بحال ہو، جموں کشمیر میں بات چیت ہو آپس میں، اور مفتی صاحب نے کر کے بھی دکھایا واجپئی کے ٹائم میں، جموں کشمیر میں شانتی بحال کرنے کے لیے، امن بحال کرنے کے لیے پاکستان سے بھی بات ہوئی، راستے بھی کھلے، چاہے راولا کوٹ ہو، چاہے اوڑی مظفر آباد ہو، جو حالات ٹھیک ہو جائیں، آرمی کو اپنے بیرکس میں واپس جانا چاہیے، جو ہمارے پاور پروجیکٹ ہیں ان کے لیے ہمیں کمپنسیٹ کیا جانا چاہیے، یا 2 پاور پروجیکٹ واپس دو۔ یہ ہمارا ایجنڈا کہ جموں کشمیر ہنستا بستا رہے، اکٹھا رہے، مگر لوگوں کو کے پاس سرکار پہنچے، یہ نہیں کہ وہ 2 دھکے کھائیں راجوری، پونچھ اور ڈوڈا کشتواڑ کے لوگ، کبھی سری نگر فائل لے کے کبھی جموں فائل لے کے، ان کو سرکار اپنے دروازے پہ ملے، کرنا پڑے گا، کشمیری پنڈتس کو طے کرنا پڑے گا۔ ہم تو بالکل ان کے لیے نظریں بچھائے ہوئے ہیں، وہ آ جائیں، کیونکہ ہم کو لگتا ہے نامکمل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال میں گورنر صاحب سے بھی ملی، ایل جی صاحب سے، اور میں نے ان کو بولا یہ جو آپ نے 2 سیٹیں کشمیری پنڈتس کے لیے نامنیٹ کر رہے ہیں، ان کو نامنیٹ کرنے کے بجائے ریزرو کر لیجیے، تاکہ وہ آئیں وہاں الیکشن لڑے، مسلمان کو کشمیری پنڈت کو ووٹ ڈالنا پڑے، کشمیری پنڈت کو مسلمان کے گھر جانا پڑے ووٹ مانگنے کے لیے، تو ایک تانا بانا جڑے گا۔ آپ یہاں سے دلی بامبے میں کوئی کشمیری پنڈت ہوگا، اس کو کاؤنسل میں بھیج دیں گے، اسمبلی میں بھیج دیں گے، تو اس میں کشمیری پنڈتوں کو فائدہ کیا ہوگا؟ وہ بھی ایک راستہ بن سکتا ہے۔ وہ اسٹیٹ کو ٹرائیفرکیٹ کرنا چاہتے ہیں، بائیفرکیٹ کر دی، انہوں نے تو برباد کر دی جو راجہ مہاراجہ صاحب کی اسٹیٹ تھی، جو گلگت بلوچستان تک جاتی تھی، اس کی تو بربادی کر دی انہوں نے، اب اور کتنی بربادی کریں گے۔ ہم تو لوگوں تک ڈویژنل کمشنر کو پہنچانا چاہتے ہیں، ہم کوئی راجوری، پونچھ یا ڈوڈا کشتواڑ کو اٹھا کے کشمیر میں ضم نہیں کرنا چاہتے۔ وہ تو انہوں نے کیا، جب انہوں نے راجوری پونچھ کو ساؤتھ کشمیر سے ملایا، وہ تو پلان انہوں نے شروع کیا۔ اگر سمجھے آپ ڈکسن پلان کی شروعات تو بی جے پی نے اس وقت کی جب انہوں نے پارلیمنٹری سیٹ کو
साउथ कश्मीर से जोड़ा। तो ये हमें क्या, फारूक साहब भी हमें ताना देते हैं जबकि उनके अपने वालिद साहब इसी सिलसिले में जेल चले गए। बीजेपी ने खुद राजौरी पुंछ की सीट को कश्मीर से मिलाया जबकि डिक्सन प्लान वो था। तो हमने क्या किया, हम तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं और इस पे हम कायम रहेंगे।